وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں خدا کے نبی مبعوث ہوتے ہیں، اور بڑی ہی متبرک وہ بستیاں ہوتی ہیں جہاں خدا کے فرستادے جنم لیتے ہیں۔ بڑی بابرکت وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں خدا کے ان رسولوں کے قدم پڑتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، خیر و حاضح الامت اولھا و آخرھا، کہ امتیں تو دو ہی بہتر ہیں، ایک وہ جس میں مجھے بھیجا گیا، اور فرمایا ایک وہ فیہا عیسیٰ ابن مریم، ایک وہ امت جس میں عیسیٰ کو بھیجا جائے گا۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی سورۃ الجمعہ، اس کی ابتدائی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی ہے وہ ذات جس نے ان امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ ایک دوسری قوم بھی ہے جس میں وہ اس کو بھیجے گا، اور خدا تعالیٰ بہت عزیز، غالب اور حکمت والا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب ان آیات کو سنا تو بے اختیار ہو کر انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ یہ بابرکت اور مقدس بستی کون سی ہے جہاں سے آپ پھر مبعوث ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کسی عربی، کسی قریشی، کسی عباسی، کسی سید کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ نے ان میں بیٹھے ہوئے فارسی الاصل سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو اس قوم میں سے ایک شخص ہوگا، جو اس کی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہوگا جو ایمان کو ثریا سے واپس لے آئے گا۔ ناظرین اکرام، ایک فارسی الاصل جس کو خدا نے منتخب کیا، قادیان کی کرموں والی اچھی بستی میں جس نے جنم لیا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، 1835 کا سن، فروری کا مہینہ، 13 تاریخ 1250 ہجری، چاند کی 14 تاریخ شوال کا مہینہ، طلوع فجر کے بعد رشد و ہدایت کا یہ آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب علیہ الرحمہ، اور آپ کی والدہ معصومہ کا نام حضرت چراغ بی بی صاحبہ علیہ الرحمہ۔ آپ نے اپنے ابتدائی تعلیم دو فضل نامی اساتذہ سے حاصل کی، جن سے قرآن کریم پڑھا، عربی، گرامر اور فارسی کی ابتدائی تعلیم ان لوگوں سے حاصل کی۔ اپنا معصومانہ اور پاکیزہ بچپن گزارتے ہوئے آپ نے تعلیم کے کچھ اور مراحل طے کیے،
اور 16 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو آپ کی شادی آپ کی ماموزاد محترمہ حرمت بی بی صاحبہ سے کر دی گئی۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، صاحبزادہ مرزا فضل احمد صاحب جو جوانی کی عمر میں فوت ہوئے، اور صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب جنہوں نے علم و ادب میں ایک نام پیدا کیا۔ اعلیٰ انتظامی عہدوں پر آپ فائز رہے اور خان بہادر کا خطاب پایا۔ اپنی عمر کے آخری سالوں میں آپ کو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیعت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور 83 سال کی لمبی عمر پا کر 1930 میں آپ کا خوبصورت انجام ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا کہ قادیان کے بہشتی مقبرے میں آپ آرام فرما رہے ہیں۔ 1860 میں آپ نے کم و بیش 7 سال کا عرصہ سیالکوٹ میں وہاں کی عدالت میں ملازمت کرتے ہوئے گزارا۔ قادیان کی بستی سے باہر آپ کا سب سے لمبا قیام اس شہر میں ہوا۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے باسی آپ کی اس پاکیزہ جوانی کے گواہ ٹھہرے کہ جو خدا تعالیٰ کے نبیوں کے لیے صداقت کا ایک معیار بن جایا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ 18 اپریل 1867 کو سیالکوٹ سے آپ کی واپسی اس رنگ میں ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ ان کا انتقال ہوا، اور 1876 جون میں آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھنے کی خبر اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو ان کی وفات سے پہلے بتائی، اور ان الہامات میں، ان کیفیات میں جیسا کہ ایک طبعی تقاضا ہوا کرتا ہے کہ اب اس خاندان کی کفالت کون کرے گا، اب معاشی طور پر، اقتصادی طور پر کیسے گزر بسر ہوگی، کون سہارا ہوگا، ایسے خیالات کا آنا ایک فطری تقاضا ہوا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح کے کچھ خیالات جب آپ کے قلب مبارک میں آئے تو خدا تعالیٰ نے بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ کو یہ دلاسا دیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اس الہام کا ہونا تھا کہ میرے تمام رنج و فکر اور غم دور ہو گئے، اور اس الہام کو ایک نشان کے طور پر آپ نے اپنی انگوٹھی کے ایک نگینے پر کھدوایا اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ وہ انگوٹھی جو آپ کے دست مبارک کی زینت بنی، وہ آج بھی ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کے ہاتھوں وہ چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے پاس وہ انگوٹھی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے اس وفادار خدا کی وفا کا کہ جس نے اپنے ایک بندے کے ساتھ یہ عہد کیا تھا، اور کس طرح اس نے اپنے اس عہد کو نبھا، اس کی زندگی میں بھی اور جماعت کی زندگی میں بھی، جس کو کہ آج 100 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی وفات سے پہلے بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مسجد قادیان میں تعمیر کروائی جو مسجد اقصیٰ کے نام سے معروف ہے، اور انہوں نے وصیت کی کہ میری تدفین اسی مسجد کے صحن میں ہو، اور اسی مسجد کے صحن میں ان کا مزار آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 1877 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمی جہاد کا آغاز فرمایا جو اس مسیح اور مہدی کی ایک امتیازی علامت اور نشانی ٹھہرائی۔ آپ نے سیف کا کام قلم سے دکھلایا، آپ نے قلم کو استعمال فرمایا اور تحریرات کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ہستی باری تعالیٰ کے دلائل دنیا کو بتائے اور 90 سے زائد کتابیں تحریر فرمائیں۔ 1880 میں آپ نے سب سے پہلی کتاب جو ایک مارکۃ الآراء تصنیف تھی براہین احمدیہ اس کو تصنیف فرمایا۔ 1884 میں آپ کی ذات میں ایک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ آپ نے جب فرمایا تھا یتزوج و یولد لہ کہ وہ مہدی جو ہے وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، آپ کا یہ فرمانا بتاتا تھا کہ وہ شادی اپنے اندر بے شمار برکتیں اور عظمتیں لیے ہوئے ہوگی اور اس کی اولاد عظیم الشان برکات کی حامل ہوگی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 1884 میں ایک سادات بزرگ خاندان کی خدیجہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، تو وہ مبشر اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس میں سے ایک مصلح موعود ٹھہرا جس نے 52 سال تک خلافت کی زمام سنبھالے رکھی۔ وہ قمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر احمد صاحب جیسا فرزند عطا کیا جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیرت المہدی جیسی عظیم الشان کتابیں تصنیف فرمائیں۔ وہ بادشاہ آیا حضرت مرزا شریف احمد صاحب جیسا حلیم اور صاحب فراست بیٹا عطا فرمایا۔ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 1885 میں آپ نے ایک خط دنیا بھر کے تمام مذہبی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں کے نام بھیجا، جس میں آپ نے بتایا کہ اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے۔ 1886 میں آپ ہوشیارپور تشریف لے گئے اور خدا تعالیٰ کے حضور مناجات فرمائیں، اور جس کی خوشخبری آپ کو یوں دی گئی کہ اے مظفر تجھ پر سلام۔ 1882 میں آپ کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا، قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ 1889 23 مارچ وہ تاریخی دن جس میں پہلی بیعت کے ذریعے سلسلہ احمدیہ کا آغاز ہوا۔ 1890 میں آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ خدا تعالیٰ کی وحی بار بار میرے پر ہوئی، جس نے یہ واضح کر دیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا۔ اس کے بعد آپ نے 1891 میں فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام جیسی عظیم الشان کتابیں تحریر فرمائیں، جن میں وفات مسیح کے ایسے دلائل پیش کیے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، کہ آج تک دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اور ناظرین اکرام، یہی وہ سال ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے امت مسلمہ کے مذہبی رہنماؤں نے آپ پر کفر کا فتویٰ ٹھہرایا۔ اور یہی وہ سال ہے کہ جس میں بعض دوسرے لوگوں نے یہ خبر دی کہ آج سے 60 سال پہلے خدا کے ایک برگزیدہ انسان گلاب شاہ، جو اپنے علاقے میں صاحب کشف و الہام بزرگ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ مہدی جو عیسیٰ ہے وہ جوان ہو گیا اور وہ قادیان تحصیل بٹالہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام اور اپنی کتاب نشان آسمانی میں ان کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ 1891 میں آپ نے اپنے اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل حدیث مشہور لیڈر مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ مباحثہ کیا۔ 1891 میں آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں کے علماء کو اس بات کی دعوت دی کہ آؤ اس معیار پر مجھے پرکھو جس معیار پر خدا کے رسولوں کو پرکھا جاتا ہے، اور اگر تمہیں علم کا اتنا دعویٰ ہے
تو علمی میدان میں میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ لیکن کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ آپ کے سامنے اس مقابلے کے لیے آتا، اور جو آیا وہ شرمندہ ہوا اور اس نے شکست فاش کھائی۔ اس کے لیے ہم کتابیں دیکھ سکتے ہیں، الحق مباحثہ لدھیانہ، الحق مباحثہ دہلی اور آسمانی فیصلہ۔ 27 دسمبر 1891 جماعت احمدیہ کے لیے ایک اور تاریخی دن، برکتوں اور عظمتوں کا دن، جس میں جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا، اور وہ جلسہ سالانہ جس میں پہلی دفعہ صرف 75 احباب شریک ہوئے، آج 75 سے زائد ملکوں میں ہر سال وہ جلسہ ہوتا ہے۔ جلسوں کا ایک موسم بہار ہے، اور یہ وہ موسم بہار ہے جو سارا سال جاری رہتا ہے۔ امریکہ، افریقہ، یورپ اور ایشیا کے مختلف ملکوں میں یہ جلسے اسی جلسے کے تتبع میں ہو رہے ہیں۔ 1892 میں آپ نے ایک اور مشہور کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، جس میں اسلام کے روشن نشانات، اسلام کے ثمرات کا تذکرہ کیا۔ 1893 میں اس کاسر صلیب نے صلیب کو اس طرح توڑا کہ اس وقت کے ہندوستان کے مشہور عیسائی مناد اور مشنری ہنری مارٹن کلارک، ڈاکٹر عبداللہ آتھم اور دوسرے عیسائیوں کے ساتھ ایک ایسا مباحثہ کیا اسلام کی سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، جو جنگ مقدس کے نام سے معروف ہوا، اور اس میں عیسائیوں کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ ان کے پاؤں ہندوستان کی سرزمین سے اکھڑ گئے۔ 1893 میں آپ نے ایک اور کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، جس میں اسلام کے روشن نشانات اور اسلام کے ثمرات اور برکات کا تذکرہ ہے، اور وہ کتاب خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہری۔ 1893 اور 94 کے وہ سال ہیں کہ جس میں خاص مکہ کے لوگوں کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں فرمایا۔ اور ناظرین کرام، مارچ اپریل 1894 وہ سال کے تاریخی دن ہیں کہ ایسے دن جب سے یہ زمین و آسمان پیدا ہوئے، کبھی اس کائنات میں اس روئے زمین پر کسی انسان نے نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ ہمارے مہدی کی 2 نشانیاں ہیں جو اس کی سچائی کے لیے ظاہر ہوں گی، وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو گرہن ہوگا اور سورج کو گرہن ہوگا، اور یہ نشان بطور نشان کہ جب سے کائنات بنی ہے، زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، کبھی دکھایا نہیں گیا۔ ناظرین محترم، جولائی 1896 میں جنگ مقدس میں عیسائیوں کا نمایاں ترین فریق جو اس مباحثے میں شامل ہوا، اور جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اسلام کی سچائی کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ 15 ماہ میں حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کی تشریحات کے ساتھ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اب یہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ 27 جولائی 1896 کو عبداللہ آتم فیروز پور میں فوت ہوا، اور اسلام کی سچائی کا ایک نشان ٹھہرا۔ دسمبر 1896 میں خدا تعالیٰ نے اسلام کی سچائی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کا ایک نشان یہ ظاہر کیا کہ ایک بہت بڑا جلسہ مذاہب عالم جو لاہور میں قرار پایا، اس میں مختلف علماء نے مضامین لکھے۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی لکھا گیا، اور اس مضمون کے جلسہ میں پڑھے جانے سے پہلے سارے لاہور میں اس بات کے اشتہار تقسیم کروائے کہ میرے خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہ مضمون سب مضامین پر بالا رہے گا۔ اور جب یہ مضمون پڑھا گیا، اس مضمون کی تفصیلات جو ان دنوں کے اخبارات میں شائع ہوئیں، وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اسلام کا خدا وہ زندہ اور سچا خدا ثابت ہوا۔ اسلامی اصول کی فلسفی وہ ایک ایسی مارکۃ الآراء کتاب ہے کہ جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے مضمون کہ کس طرح
وہ باقی مذاہب کے بالمقابل اسلام کی سچائی کے گواہ ہیں۔ جنوری 1897 برصغیر پاک و ہند کے ایک اور مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا شریف والے، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور سچائی کے لیے آپ کو خط لکھے۔ 6 مارچ 1897 ایک اور روشن نشان ظاہر ہوتا ہے جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے دکھایا، اور وہ پنڈت لیکھ رام کا قتل ہے۔ مئی 1897 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام تحفہ کیسریہ رکھا، اور اگست 1897 میں عیسائی دنیا کی طرف سے مباحثے میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اقدام قتل کا ایک مقدمہ بنایا گیا، جس میں مدعی انگریز، حاکم انگریز، حکومت انگریزوں کی، اور گواہ مسلمان بھی، گواہ عیسائی بھی، گواہ ہندو بھی، ان تمام تر اسباب کے جمع ہونے کے باوجود خدا تعالیٰ نے آپ کو اس مقدمے سے باعزت بری کیا، اور اسی پہلا تو ثانی قرار پانے والے کپتان ڈگلس نے حضور کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر مقدمہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا مقدمہ تو آسمان کی عدالت پر ہے۔ اکتوبر 1897 میں آپ نے ملتان کا سفر اختیار فرمایا، اور یوں ملتان ان خوشبخت بستیوں میں سے ایک بستی شمار ہوا کہ جس کی سرزمین پر خدا کے رسول نے قدم رکھے۔ 1897 سلسلے کی تاریخ میں ایک اور اہم دن کہ جس میں سب سے پہلا اخبار الحکم اس کا اجرا ہوا، بعد میں اخبار البدر بھی جاری ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں اخباروں کو اپنا بازو قرار دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اخبار الحکم کے بارے میں فرمایا کہ جو موقع خدمت کا اسے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانے میں بدر کو ملا ہے، وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی اور کسی اخبار کو نہیں مل سکتا۔ جنوری 1898 جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا اسکول تعلیم الاسلام، جو بعد میں ہائی اسکول اور پھر کالج بنا، اور تعلیمی میدانوں میں اس نے اپنا ایک نام پیدا کیا۔ جنوری 1900 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سمیت جماعت پر ایک ایسا امتحان، ابتلاء اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جماعت کو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہی رشتہ داروں نے ایک دیوار کھڑی کر کے مسجد کو جانے والے راستوں کو بند کر دیا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی وحی و الہام نے پہلے سے بتایا کہ بالآخر یہی دشمن ناکام ہوں گے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دیوار گرا دی گئی۔ ناظرین محترم، مئی 1900 اس کاسر صلیب نے عیسائی دنیا کو ایک اور شکست فاش اور شرمندگی سے دوچار کیا، جب ایک مشہور یورپین پادری لیفرائے، جس نے لاہور میں مذہبی لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا جس میں اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف گھٹیا اعتراضات کیے، اور کسی مسلمان کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے۔ اگر اس کے لیکچروں کا جواب دیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی میں آپ کے ماننے والوں نے دیا، جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تحریر کردہ مضامین کو لاہور میں پڑھ کر اس پادری کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور انارکلی کا گرجا یا رنگ محل کا سکول، اس کے سامنے ہونے والے لیکچروں میں لوگوں نے اسلام کی فتح کے نعرے بلند کیے، اور اسی لیفرائے کو یہ کہنا پڑا کہ تم مرزائی ہو، ہم تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ وہی لیفرائے تھا،
اور اس کی وہی رسوائی اور شکست تھی کہ ایک غیر از جماعت عالم نے ایک اپنے مضمون میں لکھا کہ اسی زمانے میں پادری لیفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاطم برپا کیا۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجسم خاکی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ یہ مصنف جو مولانا نور محمد صاحب نقشبندی چشتی ہیں، اس مضمون کے لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں، اور جس عیسیٰ کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو۔ اس ترکیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا، اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی۔ ناظرین کرام، یہ غیروں کا وہ اعتراف تھا جو کسر صلیب کے حوالے سے انہوں نے جگہ بجگہ اپنی کتابوں میں اور اپنی تحریروں میں کیا۔ نومبر 1900 کا سن اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ باقاعدہ طور پر اس جماعت کا نام سلسلہ احمدیہ یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ رکھا گیا۔ 1900 دسمبر وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید نے بدریہ خط حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت فرمائی۔ مارچ 1901 خدا تعالیٰ کی قہری تجلی کے ایک اور اظہار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جب 1898 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کشفی نظارے کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کو متنبع کیا کہ دیکھو میری تکذیب سے باز آ جاؤ کہ خدا تعالیٰ بڑی قہری تجلی کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے، اور اس ملک میں طاعون ایک عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر نازل ہونے والی ہے۔ لیکن اس وقت کی قوم نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ہنسی اور ٹھٹھے میں گزار دیا کہ جس کے بعد طاعون کی ایسی قہری تجلی ظاہر ہوئی کہ ہندوستان نے اس سے پہلے کبھی ایسا عذاب نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دنوں میں مرنے لگے۔ یہ ساری تفصیلات آپ نے 1901 اور اس کے لگ بھگ مختلف مہینوں میں اپنے اشتہارات اور تحریرات میں بیان فرمائی۔ آپ نے طاعون کے اس قہری تجلی سے متنبع کرتے ہوئے اور بچنے کے لیے جو اشتہار مارچ 1901 میں تحریر فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے عزیزو سنبھل جاؤ اور خدا سے ڈرو اور ایک پاک تبدیلی دکھاؤ، اے غافلو یہ ہنسی اور ٹھٹھے کا وقت نہیں، یہ وہ بلا ہے جو آسمان سے آتی اور صرف آسمان کے خدا کے حکم سے دور ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو یہ خوشخبری دی کہ انی وہ حافظ و کل من فی الدار کا الہام خدا تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، اور یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس ادار میں ہوگا، جو اس بیت کے حصار میں ہوگا، وہ بچایا جائے گا۔ اور ہندوستان کے باسیوں نے دیکھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ایک مومن اور کافر کے درمیان اس طرح بھی تمیز رکھتی۔ 1901 میں جماعت احمدیہ کو خدا کے حضور شہادت کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق ملی کہ حضرت مولوی عبد الرحمن صاحب کابل میں افغانستان میں شہید کیے گئے۔ نومبر 1901 اس اعتبار سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جو بھی ایجادات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آتی، آپ تبلیغ کے لیے ان کو استعمال فرماتے۔ فونوگراف کی ایجاد جو کہ اس زمانے میں ایک نئی ایجاد تھی، حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قادیان میں جب فونوگراف منگوائے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور تبلیغ پر مشتمل ایک واعظ اس میں ریکارڈ کیا جائے،
حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واعظ اس میں ریکارڈ کیا، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی سنا اور دوسروں کو بھی سنایا۔ جنوری 1902 اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے حوالے سے ایک نمایاں ترین یادگار سال اس پہلو سے ہیں کہ رسالہ ریویو آف ریلیجنز اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں جاری ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں جاری ہونے والا رسالہ ریویو آف ریلیجنز انگریزی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک جاری و ساری ہے۔ 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہلم تشریف لے گئے ایک مقدمے کے سلسلے میں۔ 1903 میں ہی منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی گئی، اور مسیح کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی بیان فرمائی کہ آنے والا مسیح ایک سفید منارے پر سے اترے گا، استعاراتی رنگ میں اس پیشگوئی کے مضامین اور مفہوم جو پورے ہو رہے تھے، اس کے سمبل کے طور پر، علامت کے طور پر یہ مینار آج بھی قادیان میں موجود ہے۔ 1903 میں آپ نے اسلام کی فتح اور ترقی کے لیے جو ساری عمر دعاؤں میں گزاری، ان دعاؤں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے ایک حجرہ تعمیر فرمایا جو بیت الدعا کے نام سے موسوم ہے، اور آج بھی قادیان میں وہ بابرکت اور متبرک مقدس مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور ناظرین کرام، 1903 کا سال اس حوالے سے بھی ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ حضرت شہزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید اسی سال میں جولائی 1903 میں کابل میں بڑی بے دردی اور بے رحمی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ بزرگ شہید تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پوری تصنیف ان کے حالات پر بیان کرنے کے لیے فرمائی، تذکرۃ الشہادتین۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا، اور ساتھ ہی آپ نے جماعت کو یہ خوشخبری بھی دی۔ فرمایا، لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گی، اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا، یہ خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اور آپ نے کابل کی زمین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ اے کابل کی زمین، تو گواہ ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ اور آج ہم خدا کے اس فرستادے کے بیان کردہ لفظ پوری آب و تاب کے ساتھ پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اگست 1903 دو اور جھوٹے مدعیان پگٹ اور الیگزینڈر ڈووی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی، جو اپنی پوری شان کے ساتھ پوری ہوئی، اور دونوں کا جھوٹ اور کذب ایک دنیا نے مشاہدہ کیا۔ 1904 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاہور تشریف لے گئے، اور وہاں لیکچرز کا مختلف ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 1904 میں ہی حضور اکتوبر 1904 میں سیالکوٹ تشریف لے گئے، اور 4 اپریل 1905 میں کانگڑا میں زلزلہ آیا، جس کی حضور نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی۔ 1905 میں ہی حضور دہلی تشریف لے گئے، اور حضور کی زندگی کا یہ آخری سفر تھا۔ واپسی پر امرتسر اور لدھیانہ میں اسلام کی صداقت کے بارے میں لیکچرز کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ 1905 کا سال جماعت کی تاریخ میں بہت ساری تاریخی اور اہم واقعات کا سال ہے۔ یہ وہی سال ہے جس میں حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ وہ دو عظیم المرتبت بزرگ تھے کہ جن کی وفات کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت میں علماء کا خلا اس طرح محسوس کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جس میں
علماء تیار ہوں۔ مدرسہ احمدیہ کی بنیاد جو آج جامعہ احمدیہ کی شکل میں ہم دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں، یہ انہی دو بزرگوں کی یاد بھی ہمیں دلاتی ہے۔ 1905 کا سال وہ سال ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کی خبروں کو ایک چھوٹے سے رسالہ الوصیت میں بیان فرمایا، اور اس غم کی خبر کے ساتھ ایک خوشی کی خبر یہ بھی اپنی جماعت کو دی کہ دیکھو گھبرانا نہیں، قدرت ثانیہ کا ایک ہاتھ، ایک بابرکت ہاتھ جو ہے وہ تم لوگوں کو دیا جائے گا، جو خلافت کی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشاہدہ کیا، اور یہ وہ ساتھ ہے خدا تعالیٰ کا جو ہمیشہ سے جماعت کے ساتھ رہا۔ رسالہ الوصیت 1906 میں دیگر تصانیف کے ساتھ ساتھ رسالہ تشییع الاذہان کا اجرا ہوا، جو علمی اور پرمعارف مضامین کے اعتبار سے جماعت کے اخبارات و رسائل میں ایک اہم نام ہے، اور 1907 میں الیگزینڈر ڈوئی کی وفات کے ساتھ امریکہ کی دنیا میں خاص طور پر اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی شہرت ہوئی۔ 1907 میں وقف زندگی کی پہلی منظم تحریک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور 1907 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک کا آخری جلسہ سالانہ بھی ہوا۔ 1908 میں آپ نے چشمہ معرفت کتاب تصنیف فرمائی، اور 27 اپریل 1908 کو آپ نے لاہور کا سفر اختیار فرمایا، جو آپ کی زندگی کا آخری سفر تھا۔ ناظرین کرام، لاہور کے کم و بیش 1 ماہ پر مشتمل اس قیام میں آپ نے دعوت اسلام اور اپنے دعوے کے صداقت اور اس کی سچائی کے دلائل پر مشتمل مختلف لیکچرز دیے، ملاقاتیں فرمائیں، واعظ و نصائح فرمائے۔ پروفیسر کلیمنٹ ریک کے ساتھ ملاقات اسی سفر میں ہوئی، اور دوسرے بعد سیاسی اور مذہبی رہنماؤں سے ملاقات بھی اسی سفر میں ہوئی۔ آپ کی وفات سے 20 گھنٹے پہلے 25 مئی بعد نماز عصر آپ نے ایک تقریر بیان فرمائی، جو حضور کی سب سے آخری پبلک تقریر تھی، اور 25 مئی کو آپ نے اپنی سب سے آخری تصنیف وہ مکمل فرمائی جو پیغام صلح کے نام سے روحانی حسین کی جلد نمبر 23 میں شامل ہے۔ ناظرین، 26 مئی 1908 صبح 8 یا 8:30 بجے آپ نے اپنے دست مبارک سے آخری الفاظ تحریر فرمائے، اور تقریباً 10:30 بجے آپ کے مبارک ہونٹوں سے یہ الفاظ سنے گئے: اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ۔ یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، یہ وہی گھڑی تھی، یہ وہی لمحات تھے جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 3 سال پہلے اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دیوے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ کا ایک ایک فرد اس بات پر گواہ ہے کہ اس وفادار خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا،
جب 27 مئی کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام لوگوں نے بیعت کی، اور آج تک خلافت کا یہ وعدہ ہم پوری آب و تاب کے ساتھ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک عربی منظوم کلام میں بیان فرماتے ہیں کہ انی اموتو ولا یموتو محبتی یدرا بذکر کا فی التراب ندائی، کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن میری وہ محبت وہ کبھی نہیں مرے گی جو خدا اور اس کے دین کے ساتھ کی گئی، اور میری قبر سے بھی اس کی صدا ہمیشہ سنائی دے گی۔ آپ کی یادیں ہر احمدی کے دل میں زندہ ہیں، آپ کی نصائح اور تعلیمات زندہ ہیں۔ وہ نور اور وہ روشنی جو آپ لے کر آئے وہ ایک خلیفہ کے ہاتھ سے دوسرے خلیفے کے ہاتھ میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ یہ اسی مسیح کے جانشین ہیں، اسی مہدی کے خلیفہ ہیں۔ ان کے دعا چہرے اسی محبوب چہرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ قدرت اولا تھا تو یہ قدرت ثانیہ کے مظہر ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یہ اسی شجرہ طیبہ کے شیریں پھل ہیں۔ وہ باغبان جو اکیلا تھا، اس نے جس درخت کا بیج بویا اس کی ننھی ننھی کونپلیں تھیں کہ خدا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن آج وہ شجرہ طیبہ ایک بابرگ و بار شجر ثابت ہوا کہ اس کی شاخیں ساری دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔